کسی شہر میں ایک عورت اپنے 5 سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ماہ قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا یہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور ان کے بڑے بڑے گھروں کو یہ اکیلی عورت تنہا صاف کرتی، صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے کی کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال بیت گئے۔ اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اور ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا، اور یہ عورت اب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ بیٹا شادی کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور، اس کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی زندگی میں صرف اتنا فرق آیا تھا کہ پہلے یہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی اور اب اپنی بہو اور بیٹے کے۔ پہلے یہ دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، اب یہ بہو کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی۔ خیر جو بھی تھی تو یہ ماں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی۔ بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اب اس کے پاس تھی، لیکن ماں کو اس نے گھر کے ایک الگ کمرے میں چھوڑ رکھا تھا، جہاں موسم کی شدت کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ کئی دنوں کے بعد جب کبھی وہ اس کمرے میں جاتا تو ماں کو صرف گزرے وقت کی محرومیاں یاد کروا کر تانے دیتا اور لڑتا جھگڑتا۔ ایک دن سردیوں کی سرد شام میں اس کی ماں ایک پھٹے پرانے کمبل میں سکڑ کر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو وہ اسے نئے کمبل کا کہے گی، کیونکہ اس کمبل میں اسے بہت سردی لگ رہی تھی اور اب اس کی کمزور ہڈیوں میں اس سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس کا بیٹا بڑے پیار سے اس کی یہ ضرورت پوری کرے گا۔ رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اسے نئے کمبل کا کہا تو بیٹا غصے سے بولا، ماں ابھی میں کام سے آیا ہوں اور آتے ہی تم اپنا مطالبہ لے کر آ گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ابھی تمہارے پوتے کو اسکول داخل کروانا ہے، اس کا یونیفارم اور کتابیں لینی ہے، گاڑی کی قسط ادا کرنی ہے، میں نے بھی اپنے لیے جیکٹ خریدنی ہے، تمہاری بہو کے لیے شال لینی ہے، تم تو سارا دن گھر میں ہی رہتی ہو، تمہیں کمبل کی اتنی کیا اشد ضرورت آن پڑی ہے، ہم لوگوں نے تو باہر گھومنے جانا ہوتا ہے، تم کسی طرح یہ سردیاں گزار لو، اگلے سال سردیوں سے پہلے تمہارے کمبل کا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر چپ چاپ اپنے بوسیدہ حال کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے کونے میں سکڑ کر لیٹ گئی۔ صبح جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ماں کے جنازے پر بلایا۔ ماں کے کفن دفن اور مہمانوں کی خاطر مدارت پر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ جو بھی جنازے میں شریک ہوا یہی کہتا کہ کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا دے۔ مرنے کے بعد بھی ماں سے کتنی محبت ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، پچھلی رات چند 100 روپے کے کمبل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہی ماں سردی میں سسک کر جان دے گئی۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔